حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں روم کے ایک سپہ سالار نے کچھ مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ شہنشاہ روم کو کسی آدمی نے بتایا کہ ان میں ایک بہت ہی طاقتور اور روبدار آدمی ہے۔ شہنشاہ نے کہا بلاؤ، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ شہنشاہ روم کے دربار میں اس کے سامنے ایک زنجیر کھینچی ہوئی تھی تاکہ جو بھی اس کے پاس آئے وہ جھک کر آئے۔ جب اس مسلمان کو شہنشاہ روم کے دربار میں حاضری کے لیے لایا گیا اور اس نے وہ زنجیر کھینچی ہوئی دیکھی تو اس نے شہنشاہ کے سامنے جھک کر جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی کافر کے سامنے جھک کر جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ شہنشاہ روم نے حکم دیا کہ زنجیر ہٹا دو۔ جب زنجیر ہٹا دی گئی تب وہ مسلمان شہنشاہ روم کے پاس پہنچا۔ شہنشاہ نے بہت دیر تک اس سے گفتگو کی۔ بولا اگر تو ہمارے دین میں آ جائے تو میں اپنی مہر تجھے دے دوں گا اور تجھے روم کی سلطنت دے دوں گا، پھر تو جیسا چاہے ویسا کرنا۔ مسلمان نے کہا روم دنیا کا کتنا ہوگا؟ شہنشاہ بولا تہائی یا چوتھائی ہوگا۔ مسلمان نے کہا اگر روم پوری دنیا کے برابر ہوتا اور سونے جواہرات سے بھرا ہوا ہوتا اور تم لوگ اسے صرف ایک دن کی اذان سننے کے بدلے مجھے دیتے تب بھی میں قبول نہیں کرتا۔ شہنشاہ روم بولا اذان کیا ہے؟ مسلمان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ شہنشاہ روم اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ اس کے دل میں محمد کی محبت جمی ہوئی ہے، اس لیے ابھی اسے اس کے مذہب سے منحرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک دیگ میں پانی کو کھولایا جائے اور جب پانی خوب کھولنے لگے تو اسے اس میں ڈال دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر جب اسے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو بسم اللہ کہہ کر ایک طرف سے داخل ہوا اور اللہ کی قدرت سے دوسری طرف سے بالکل صحیح و سالم نکل گیا۔ تمام حاضرین دنگ رہ گئے۔ شہنشاہ روم نے حکم دیا کہ اسے کسی اندھیری کوٹری میں بند کر دو اور جب 40 دن تک کھانے پینے کے لیے صرف سور کا گوشت اور شراب اس کے سامنے رکھو۔ شہنشاہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا، لیکن 40 دن کے بعد جب کوٹری کا دروازہ کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ سارا کا سارا گوشت اور شراب جوں کا توں موجود ہے۔ اس نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ لوگوں نے کہا ضرورت اور مجبوری کے عالم میں دین محمدی میں ان چیزوں کا کھانا جائز ہے، پھر تم نے کیوں نہیں کھایا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر میں اس میں سے کچھ کھا لیتا تو تم لوگ خوش ہوتے اور میں تمہیں غصے سے جلانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ شہنشاہ روم نے کہا اچھا تم نے کھانا نہیں کھایا تو مجھے سجدہ ہی کر لو، میں تمہیں اور تمہارے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ دین محمدی میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ شہنشاہ بولا میرا ہاتھ چوم لو، تب بھی میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا یہ صرف باپ یا سلطان عادل یا استاد کے لیے جائز ہے۔ شہنشاہ نے کہا اچھا پیشانی ہی چوم لو۔ بولا ہاں یہ کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے جس طرح چاہو چوم لو۔ اس نے شہنشاہ کے ماتھے پر اپنی آستین رکھی اور آستین چومنے کی نیت سے ماتھے کو چوم لیا۔ شہنشاہ روم نے اس کو تمام ساتھیوں کے ساتھ نہ صرف رہا کر دیا بلکہ کثیر مال بھی دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ اگر یہ آدمی ہمارے ملک میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم لوگ اسے اپنا معبود بنا کر اس کی پوجا کرنے لگتے۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مال تنہا تم مت لو بلکہ اس میں تمام اہل مدینہ کو شریک کر لو۔ انہوں نے حکم کے مطابق اپنا حصہ نکال کر سارا مال اہل مدینہ کو بانٹ دیا۔ سبحان اللہ۔